آئے میرے ساتھ نکالیے گا مکاشفہ 2 باب. آج کا جو میسج ہے جو میں دوسری تفسیر ان ڈیپتھ اس کی ایک تو پہلے ورس بائی ورس کی اب ایک دوبارہ یہ جو ہے ورس بائی ورس نہیں ہوگی یہ ایچ جو رویا ملی تھی یوحنا رسول کو اس کے مطابق جو اور اس تفسیر کا جو عنوان ہے دا پاور اینڈ گلوری اور چیپٹر نمبر 2 پر آج ہم جو ہے اس میں سے سیکھیں گے خداوند کے کلام سے. اور آئیں ہم اگر آپ نے کھولا ہوا ہے مکاشفہ کی کتاب تو پڑھیے گا میرے لیے 7 آیتیں آپ کھڑے ہو کر جہاں پر بھی آپ ہیں آپ ذرا اس کی تلاوت کر دیجیے گا پلیز. مکاشفہ 2 باب اور اس کا 1 آیت سے 7 جس میں اگر آپ نے کھولا ہوا ہندی اردو انگلش جو بھی ایک پاسج پڑھ دیجیے گا. افسس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانچتا ہوں اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں تو تو نے ان کو آدھا کر چھوڑا آزما کر چھوڑ جھوٹا پایا. میں اینک لگا لوں سوری کوئی بات. ان کو آزما کر جھوٹا پایا اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور تو توبہ کر کہ پہلے کی طرح کام کر اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نیکوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی خاص برکت نازل ہو. آمین. ابھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. افسس کے بارے میں ہم 7 خط جو تھے وہ لکھے گئے تھے. پہلا جو خط تھا یہ افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا تھا. افسس کے بارے میں افسس جب یہ خط لکھا گیا تو کہاں پر موجود تھا آپ کو علم ہوگا اس کے بارے میں. افسس کہاں پر موجود تھا؟ ترکی کے اندر. اسے ایشیا مائنر بھی کہتے تھے, موجودہ ترکی, اور اس کے اندر افسس موجود تھا. افسس کو جو شہر تھا یہ جیسے میں نے کہا موجودہ ترکی کے اندر, اور یہاں پر روم نے اپنی پولیس یا فوج اس پر تعینات کی نہیں کی تھی. یہ انڈیپینڈنٹ شہر تھا, پورٹ سٹی تھا, بہت امیر. جو پرانے 7 عجوبے ہیں ان میں سے ایک عجوبہ جو ڈیانا کا ٹیمپل تھا وہ اس شہر کے میں تھا. دنیا میں جو اولمپک ہوتی تھی وہ اس شہر میں منعقد ہوتی تھی. اس شہر میں جو یہ ٹیمپل تھا سب سے بڑا ٹیمپل تھا. یہاں پر جو پروسٹیٹیوشن اس ٹیمپل کے اندر ہوتی تھی, کوئی بھی کرمنل ہے اگر وہ اس ٹیمپل کے اندر آ گیا تو روم کی گورنمنٹ اسے اریسٹ نہیں کرے گی. وہ اپنا پیسہ جو بھی لوٹ مار ہے اس کے اندر وہ سیف تھا. یہ لا تھا, اور وہاں پر جو بھی کرمنل جو بھی برائی دنیا کی
इस टेंपल के अंदर होती थी। यहां पर पौलुस रसूल ने कलीसिया कायम की, और वो कलीसिया, मैं ये कहूंगा कि मसीहत का सबसे बड़ा गढ़ ये कलीसिया थी, इफिसियों की कलीसिया। और जो इफिसियों की कलीसिया थी, इससे आगे जो बाकी 6 चर्चेज हैं वो यहां से प्लांट हुए। मैं मिसाल देता हूं, एल्डर साहब कल कहते हैं खुदा ने मुझे कॉल किया तो अपना चर्च शुरू कर। जो बाकी 6 कलीसिया थी, उन्होंने यहां सिस्टर चर्च, यहां से जन्म लिया। सबसे जो मेन चर्च था ये था, और ये चर्च इतनी बरकत मौजज़ात कि पौलुस रसूल को के रुमाल लगाया जाता था और मौजज़ात होते थे। बहुत खुदा ने काम किया। और जो वहां पर इस टेंपल में मूर्तियां बेचते थे, उनका कारोबार जो है वो स्लो पड़ गया, क्योंकि लोग खुदावन की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। जब पौलुस रसूल ने ये कलीसिया जो है इसको फाउंड किया, तो उसके बाद उन्होंने कौन सा खत लिखा? इफिसियों का खत। उसके कितनी देर बाद ये खत लिखा गया? 40 साल के बाद। जिसकी आज हम स्टडी कर रहे हैं, पौलुस रसूल के खत के बाद, ये 40 साल के बाद। इस चर्च का सीनियर पास्टर कौन था? तिमोथी। और इस चर्च का एल्डर कौन था? यूहन्ना रसूल इस चर्च का एल्डर था। कैन यू इमेजिन कि हमारे चर्च में एल्डर जोएल जो है वो खत लिख रहा हो, लेकिन खत तो यीशु मसीह की तरफ थे। ये जो खत है ये यीशु मसीह की तरफ से है। यूहन्ना रसूल तो कलम से लिख रहा पैगाम तो खुदा यीशु मसीह का है कि उसको भेजो। थोड़ी सी आपको पिक्चर समझ आ गई है। इफिसियों की कलीसिया पौलुस रसूल ने फाउंड की, और ये चर्च मैं कहूंगा अपने उस वक्त दौर में सबसे मसीहत का बड़ा गढ़ था। और वहां से आगे चर्चेज प्लांट हुए, और ये चर्च इतना ग्रो हुआ। और जब इसको खत लिखा, फिर 40 साल के बाद यूहन्ना रसूल ये खत लिखते हैं और उनको पैगाम देख। आपने कभी सोचा 7 कलीसिया क्यों है? भाई वहां और भी चर्चेस थे। ये जो 7 कलीसिया रिप्रेजेंट कंप्लीट चर्च हिस्ट्री। लेकिन जरा गौर करिएगा, पहला चर्च इतना वाइब्रेंट, और जनाब आगे चलकर हम स्टडी करेंगे, और वो ऑन फायर फॉर गॉड। और जो 7वीं कलीसिया है वो कैसी है? ल्यूकवार्म। तो ये 7 कलीसियां चर्च हिस्ट्री को भी बयान करती हैं, जब चर्च शुरू हुआ और जो आखिरी चर्च है जिसमें आज हम रह रहे हैं, ल्यूकवार्म चर्च। तो जब ये सारा जो है ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, सो ये सारा एक चर्च हिस्ट्री को भी बयान करता है। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता ये कौन है? इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता, जो ट्रेडिशनली इसका तर्जुमा किया जाता है कि जो भी इस चर्च का इंचार्ज था, और वो उस वक्त ऑब्वियसली तिमोथी था। तो जो इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता, जो इसका इंचार्ज था, वो तिमोथी। फरिश्ता को ये लिख, जो ये कौन कह रहा है? इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, ये कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। किसको कह रहा है? सभी बोले किसको कह रहा है? सभी बोले किसको कह रहा है? और यूहन्ना रसूल कहां था? सभी बोलेंगे कहां था? आइलैंड ऑफ पैटमोस। ये कहां पर है? ये तुर्की के अंदर है। और वहां यूहन्ना रसूल क्या कर रहा था? डोमिशियन ने ऐलान किया था कि मैं खुदा हूं, मेरी प्रस्तुति की जाए। तो यूहन्ना रसूल बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे मैंने कहा, इस चर्च के वो एल्डर साहब थे, और उनको इस जुर्म में कि वो कहीं गड़बड़ ना कर दें कि जो हुकूमत ने हुक्म जारी किया है, उनको अरेस्ट करके इस आइलैंड ऑफ पैटमोस में क्या था? ये जो फेडरल मुजरिम है उनके लिए जेल थी। जेल कैसी थी? ये जो आज हम जेल देखते हैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये एक गार थी,
غار میں کوئی رائٹس نہیں ہے, کوئی لائر نہیں کر سکتے, کوئی آپ کے سول رائٹ نہیں ہے, دیٹس اٹ, گورنمنٹ نے پھینک دیا, کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں سے. کیسی بات ہے کہ وہاں غار میں بیٹھے کتنا بڑا کام کیا کہ آج ہمیں یہ مقدس کلام جو آنے والے کل کی باتیں ہیں وہ ملیں گی. سو یوحنا افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ, یہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنے فرشتہ کے ذریعے جو ہے یوحنا رسول کو کہہ رہا ہے, جو اپنے دہنے, جو کون ہے خداوند یسوع مسیح اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں. یہ ستارے کون تھے؟ جو ان چرچز کے پاسٹر ہیں, 7 سٹارز, ان کو سٹار کہا گیا ہے, تو وہ دہنے ہاتھ میں ہیں, ستارے لیے ہوئے ہیں, اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے. یہ فرماتا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت, یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام, مجھے اس بات سے کبھی 23 سال کی خدمت میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہمارے خلاف ہیں, کہ میں ہمیشہ خدا سے بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا ہمارے خلاف نہ ہو. اگر لوگوں کو شکوہ آپ سے ہو سکتا ہے, پر میری دعا ہے کہ خداوند کو ہم سے شکوہ نہ ہو. اگر ہم منظر دیکھیں, جو چرچ کے ایلڈر صاحب ہیں یوحنا رسول, وہ اپنے چرچ کو, جو افسی ان کا اپنا چرچ تھا جہاں وہ خدمت کرتے تھے, ان کو لکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کا. سو کتنے خط ان کو ملے؟ 2, ایک پولس رسول کی طرف سے, اس سے 40 سال پہلے. اب 40 سال کے بعد ایک خط یوحنا رسول ان کا اپنا ایلڈر لکھ رہا ہے کہ بھئی یہ یسوع مسیح کی طرف سے پیغام ہے, اور وہ پیغام ان کو سنایا جا رہا ہے. اور وہ اس پیغام میں کین یو امیجن جس کی کلیسیا بیٹھی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ یوحنا رسول نے لکھا ہے. اور بائی دا وے, جو یوحنا رسول کی انجیل ہے, اسی کلیسیا نے فرمائش کی کہ تینوں گاسپل لکھی گئی ہے, آپ بھی اپنی قلم سے جو ہے وہ ہمیں گاسپل لکھ کر دیں. اور انہوں نے پھر یوحنا رسول کی جو ہے وہ گاسپل لکھی. اور خط میں پھر یوں مرقوم ہے, میں تیرے کام اور تیری مشقت. مائی ڈیئر فرینڈ, جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اور کوئی دیکھے نہ دیکھے, لیکن میں ایک آپ کو دعویٰ کرتا ہوں خدا کی ذات ضرور دیکھ رہی ہے. Whatever you do unto the Lord for the Lord, that does not go unnoticed. اور میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں, اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا. Can you imagine, مجھے کسی نے کہا پاسٹر جی آپ نے چرچ جو ہے وہ صحیح جگہ پر نہیں لکھا, آپ کے کونے پر تو اسٹرپ کلب ہے. Can you imagine کہ پولس رسول کا چرچ کہاں پر تھا؟ دنیا کا 7واں عجوبہ, جہاں پر پروسٹیٹیوشن, جہاں پر جو کرمنل ہے وہ اندر آ کر رہ سکتا ہے, گورنمنٹ کوئی لا انفورسمنٹ نہیں ہے, اور یہ شہر آزاد ہے. روم نے کہا تھا کہ they were independent, اور ان کا چرچ جو ہے وہ ایک مندر کے پاس ہے. اور کیسی بات ہے کہ جو مندر کا بزنس ہے وہ شروع ہو گیا. اگر آپ اعمال کی کتاب, تو انہوں نے اٹیک کر دیا پولس رسول پر کہ اس کے آنے کی وجہ سے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا. جو لوگ باہر مندر کے جو مورتیاں جو لیتے تھے ڈفرنٹ ڈیانا کے جو مورتیاں, وہ بکنا کم ہو گئی. کین یو امیجن, جو چرچ ہے وہ سپوز ٹو بی اے فورس جو انفلوئنس کرے سوسائٹی کو. ہمارا آج ڈفرنٹ, آپ کہتے نہیں کہ ہمیں لازا کہیں لے کر یہ جگہ صحیح نہیں, یہاں پر چرچ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پولس رسول نے کہاں چرچ بنایا, اور what a difference he made in the entire city. So
میں تیرے کام اور تیری مشقت they were working hard to reach their city, bring people to the church. تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں. اور یہ بھی یہاں پر میں ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گا, تھرو آؤٹ چرچ ہسٹری, کوئی بھی چرچ لے لیں, اس چرچ میں یہ جو ساتوں کلیسیاں ہیں ان سے ملتی جلتی چیزیں ہوں گی. جو بھی ان میں 2 چرچز تو ایسے ہیں جن کو خدا نے جو ہے وہ تنبیہ نہیں کی تھی, اور باقی 5 کو ریبیوک بھی کیا تھا. اس چرچ کو اگر ہم جو باتیں میں تو ایڈیشنل کر رہا ہوں, لیکن جو مین کور ہے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں وہ محبت کا کور ہے. جو خدا کو ان سے شکوہ تھا, جو کو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی پہلی محبت کو, یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ انہوں نے پوری محبت چھوڑ دی تھی, لیکن وہ تھوڑی سی محبت ٹھنڈی پڑ گئی تھی. باقی آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, خدا سم ٹائم ہی وہ پہلا کہتا تھا کہ میک شیور یو آر ان لو ود جیسس کرائسٹ. ہاؤ مینی آف یو آر ان لو ود جیسس کرائسٹ؟ ہاللیلویا. وہ ہماری پہلی محبت ہے. خدا کا شکر ہو فیملی کے لیے, بچوں کے لیے, باقی ساری چیزیں سیکنڈ ہے. پہلی محبت جو ہے وہ خداوند یسوع سے ہے. جب خدا نے دیکھا کہ ان کے ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن جو محبت ہے وہ اس میں کمی آ رہی ہے. جو کور میسج ہے اس پیغام میں وہ خداوند سے محبت ہے. ہماری واک خداوند کے ساتھ کوئی میل نہیں اگر اس میں محبت کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. یسوع مسیح کے ساتھ ہماری محبت جو ہے وہ پہلا درجہ ہونا چاہیے. کہنا یہ رہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں, اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا. I mean, this church has a conviction. How sad it is today. There are churches, ان میں homosexuality بھی ٹھیک ہے, لو جی انہیں ساڑھے بچے نے سینوں بار سکتی ہیں, گے میرج بھی ٹھیک ہے. یہاں ٹورانٹو میں ایسے چرچز ہیں, لیکن اس چرچ میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا گناہ کے ساتھ. They would have a discipline. غلط بات غلط ہے, گناہ کو کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں اس کلیسیا کا نہیں تھا. آج جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی. لوگوں کے 5 بچے ہیں بغیر شادیوں کے, چرچز میں بھی بیٹھے ہوئے, سب کچھ ٹھیک ہے. Not with this church. تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا, اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں, یہ کیسی بات ہے کہ they had a spiritual discernment. جو بہت سارے فالس نبی اور رسول اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ پہچانتے تھے کہ this is a real deal, اور یہ جو ہے وہ غلط ٹیچنگ. مجھے نہیں پتا اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے یا نہیں, اگر ہم تھیسالونیکیا کی کلیسیا, اس میں بھی سب سے بڑا جو دوسرے خط میں چیلنج ان کو کیا آیا, فالس ٹیچر جو تھے انہوں نے تعلیم دینا شروع کر دی دوسرے تھیسالونیکیا. اور کیا تعلیم دینا شروع کر دی؟ خداوند کا دن آ گیا ہے. خداوند کے دن کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کے دن کا مطلب ہے کہ خدا کی ڈیوائن ججمنٹ شروع ہونے والی ہے. بلکہ جب خداوند کا دن آنا ہے تو اس دن ججمنٹ شروع ہے. آج کون سا دن ہے؟ آج گریس ہے.
लोग जो मर्जी खुदा के बारे में क्या लेते हैं, लेकिन जिस दिन कलीसिया आसमान पर उठाई जानी है तो फिर कौन सा दिन शुरू होना है? सभी बोली कौन सा दिन? खुदावंद का दिन। फिर कौन सा दिन होना है? खुदावंद का दिन। फिर जजमेंट शुरू हो जानी है। तो दूसरे थिस्सलुनीकों में भी ये प्रॉब्लम हुई कि उनको जो गलत, जो फॉल्स टीचर थे, उन्होंने तालीम देना शुरू कर दी कि खुदावंद का दिन शुरू हो गया है। तो उन्होंने फिर जो है वो जो पहला थिस्सलुनीकों 5वें बाब में पैगाम था कि खुदावंद के दिन से तो हम उससे पहले कलीसिया उठाई जाएगी 4थे बाब में। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पौलुस रसूल ने दूसरा थिस्सलुनीका लिखा और उसमें एड्रेस किया। अब यहां पर जो कलीसिया, खुदावंद का शुक्र हो, वैसे पहला जो थिस्सलुनीका है, हम फिर इस तरफ वापस आएंगे, उसमें जो कितनी देर में कलीसिया रेज अप की थी पौलुस रसूल ने? 3 सबत वीक। कौन कौन था? सिलास, तिमोथी, पौलुस। ये कहां पर गए? थिस्सलुनीका। 3 वीक इन्होंने गॉस्पेल प्रीच की। और कलीसिया में लोग कौन थे? यहूदियों में से कन्वर्ट हुए और जो गैर कौमों में से थे, और वहां परसिक्यूशन शुरू हो गई। 3 महीनों 3 वीक के अंदर बड़ी बात है कि कोई, हम तो खैर खुदावंद का शुक्र हो, शायद चंद लोग होंगे जो अभी दूसरे फेज थे, बाकी तो हम जनरेशन टू जनरेशन क्रिश्चियन है। लेकिन ये क्रिश्चियन नए क्रिश्चियन थे, somebody absolutely जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको कन्वर्ट किया 3 वीक के अंदर। और फिर खत उनको लिखा और उसके 3 महीने के बाद वहां पर परसिक्यूशन और जोर पकड़ा तो तलीम किसी ने देना शुरू कर दी कि खुदावंद का दिन आ गया है। खुदावंद का दिन, आपको मौका मिले जरूर किताब पढ़िएगा। मैंने किताब लिखी है द डे ऑफ द लॉर्ड। और डे ऑफ द लॉर्ड का मतलब पुराने ऐतनामे में भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं और नए ऐतनामे में भी, जिसका मतलब है जजमेंट शुरू। और जब कलीसिया उठाई जानी है, फिर खैर हम अपने जो है वो वापस आएंगे। पढ़िएगा मेरे लिए दूसरी आयत दोबारा पढ़िएगा जरा, मुकाशवा 2 बाब 2 आयत। मुकाशवा 2 बाब 2 आयत। मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर। रसूल की डेफिनेशन वैसे क्या है? जो बाइबल में रसूलों का दर्जा जिनको मिला है, जिन्होंने अपनी आंखों से खुदा यीशु मसीह को देखा है, दे आर ट्रू अपोस्टल, दे हैव विटनेस। लेकिन आज जो है, जो खिदमत, एपोस्टोलिक खिदमत है, वो जरूर है, लेकिन जो बाइबल मुकद्दस में जो अपोस्टल थे, जिन्होंने खुदावंद को अपनी आंखों से देखा हुआ था। हम आगे अगली आयत में जाएंगे। और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल हमें किसी को शर्फ मिला है कि हमने मसीह की खातर कोई मुश्किल उठाई है। लेकिन मैं ये बात जरूर आपको बताता चलूं, आप फॉर ग्रांटेड ना लें। कनाडा में भी हालात बदल सकते हैं और आगे को अच्छा वक्त नहीं आने वाला। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं मेक श्योर करूंगा आने वाले वक्त में भी जो अबॉर्शन है उसका जनाब पक्का बंदोबस्त करके जाऊंगा। और आज के दिन बिलियन एंड बिलियन डॉलर इस बात के लिए फंडिंग दी जा रही है कि अगर अबॉर्शन आप
اور اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. جب جس مرضی 9 مہینے کا بچہ بھی آپ جو کوئی ابورشن کروانا چاہے تو یہ ہماری، میں نے یہ بات شاید آپ کو پہلے بھی، خدا کا شکر کینیڈا، لو کینیڈا، لیکن کینیڈا میں جو اصل مسیح کی تعلیم تھی اس سے بہت پیچھے آ گیا ہے. مجھے نہیں پتا کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ مشہوری آتی ہے ان دا بگننگ واز ماؤنٹین. یہ جو گورنمنٹ کی ٹورزم کی مشہوری ہے اس میں ان دا بگننگ واز ماؤنٹین. ان دا بگننگ میں کیا تھا؟ ان دا بگننگ واز دا ورڈ. ابتدا میں کلام تھا، لیکن کینیڈا کہہ رہی ان دا بگننگ واز ماؤنٹین. خیر وقت جو ہے وہ، لیکن یہ کلیسیا نے خداون یسوع مسیح کی خاطر دکھ بھی اٹھائے، اور تو صبر کرتا اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے. پہلی بات یہ میں بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا، یار کو خدا کے لیے بھی کام کیا کریں. آپ لوگ تو اپنی دنیا میں بزی رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں پاسٹر جی کی کریے، کبھی ہم سے پوچھیں کہ پاسٹر جی کیا، کتنے کہہ سکتے ہیں ایسا ونڈرفل آئیڈیا کہ خدا کے لیے بھی کوئی ٹائم نکالنا چاہیے. نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ بھی محسوس کرتے ہیں نا. ہم کیسے سم ٹائم اپنے سو مچ بزی اپنی زندگی میں، اور میں آپ کی بات نہیں کر رہا پلیز. کئی دفعہ تو لوگ یہ احسان سمجھتے ہیں کہ جب چرچ بھی چلے گئے ہیں تو ہمارا ہم نے پادری صاحب پر احسان کر دیا ہے. لیکن یار یہ کلیسیا تو خدا کے لیے کام کرتی تھی اور تھکے نہیں تھے. اسی اپنے کمر تو انہیں کو تھک جانے کہ کہنے جی پاسٹر جدو ٹائم ملے گا. میں کسی کو کال کیا، میں گئی سنڈے تو پاسٹر جی سنڈے دے دن کا گروسری کرنی ہوتی، تو کوئی اور دن ہی گروسری نہیں ملتا. ہم کیسے جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں تو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے سنڈے کو چرخ خدا کے اوپر بڑا آسان کر دیا ہم نے جا کر. یہ لوگ تو اپنے نارمل ڈے میں بھی خدا کے لیے کام کرتے تھے اور تھکتے نہیں تھے. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اتنا ٹائم دے کہ آپ کال کریں پاسٹر جی کچھ ہے کام، میں آج میں جلدی آنا چاہتا ہوں، میں کچھ آ کر خدا کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. پاسٹر فرینک دمازیو انہوں نے ایک چرچ پلان کیا تو ان کے پاس ایک بزنس مین آیا. اس نے کہا جی کہ پاسٹر جی کچھ ہمارے لیے کام ہے خدمت کا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس صرف ایک ابھی کام ہے کہ جو واش روم وغیرہ ہیں جینیٹوریل سروس، یہ بندہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ وہاں صفائی وغیرہ کے لیے کیا ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. یار یہ بندہ کیسا تھا پاسٹر جی یہ ایک چیک ہے تو کسی بندے کو منگا کر صفائی کر دیا کریں، اور اس نے خود آ کر صفائی کرتا تھا. داؤد کہتا ہے بیٹر از ون ڈے ان یور ہاؤس، کہتا ہے رادر بی اے ڈور کیپر. بادشاہ کہتا میں تو ایک ڈور کیپر بھی بننا پریویلیج سمجھوں گا. خدا کے لیے ٹائم نکالا کریں، خدمت بھی کیا کریں. اور یہ کلیسیا خدمت کرتے کرتے تھکی نہیں ہے. پڑھیے گا اس آیت کو دوبارہ. تسی تو پڑھتے پڑھتے بھی تھک جاندے ہو. پڑھیے گا. کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں. آگے چوتھی آیت. مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے. یہاں رک جائیے گا. میں پھر یہ کہوں گا، میری روزانہ دعا ہوتی ہے. لوگوں کو تو ہم کبھی بھی نہیں خوش کر سکتے. مجھے اس بات کی کوئی جو ہے وہ اتنی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی ہم سے ناراض ہو گیا ہے. تو مجھے یہ ضرور ہوتا ہے خداوند میک شور کہ خداوند کو ہماری کلیسیا سے اور مجھ سے بھی شکوہ نہ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دعا میری آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی اور کوئی ہو سکتا آپ سے ناراض ہو، لیکن میک شور کرے خدا ناراض نہ ہو. انسان کو کبھی بھی نہیں ہم خوش کر سکتے، لیکن اگر خدا آپ کے ساتھ خوش ہے تو پھر بند دروازے بھی کھل جائیں گے اور تمام جوئیں بھی ٹوٹ جائیں گی. خدا آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، ناممکن کو ممکن کرے گا. بند دروازے کھل جائیں گے جب خدا آپ کے ساتھ خوش ہے. تو یہاں پر خدا کو ان سے ایک شکوہ. اس آیت کو دوبارہ پڑھیے گا.
मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। मैं यहां पर ये क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं था, ना ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि उन्होंने बिल्कुल जनाब खुदा से प्यार, लेकिन वो मोहब्बत कभी थोड़ी सी ठंडी पड़ गई थी, थोड़ी सी मोहब्बत जो थी वो ठंडी पड़ गई थी और खुदा ने उनको रिमाइंड कराया। पाक कलाम में लिखा है, इफ यू लव मी यू विल ओबे माई वर्ड। सो खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी में मोहब्बत जो है वो यीशु मसीह के लिए कायम रहे। मैं आपको वैसे एक बता दूं कि मोहब्बत चेक करने का फार्मूला क्या है। अगर आपके दिल में, गौर से सुनने वाली बात है, अगर आपके दिल में खुदा के कलाम को पढ़ने की कोई ऐसी चाहत नहीं पैदा होती, अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर आपके दिल में यीशु की मोहब्बत ठंडी हुई है। जब आपके दिल में कलाम पढ़ने का इश्क होगा तो इसका मतलब है कि वो मोहब्बत भी, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो फिर तो मेरे कलाम पर भी जो है वो आपकी जिंदगी में नजर आएगा। अगर आपकी जिंदगी में दुआया जिंदगी नहीं है तो फिर यीशु मसीह की मोहब्बत ठंडी पड़ी हुई है। दुआ, कलाम, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो वो चेक करता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। मैं आपको रूहानी जो एक स्पिरिचुअल लाइफ का अगर टेम्परेचर आपका बता रहा हूं कि अगर आप कलाम पढ़ना और दुआ करते हैं आपकी जिंदगी, तो फिर यकीनन आपकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत जो है वो, इस आयत को जरा पूरा कीजिएगा। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। ये कोई भी खुदा के साथ, एक तो हम तौबा करते हैं जब हमने खुदावंद को पहली दफा कबूल किया है, एक तौबा हर रोज हम करते हैं, जाने या अनजाने में कोई गलती खुदा होगी है तो हम खुदा से माफी मांगते हैं। खुदा कितना मेहरबान है और उसके लहू के वसीले नो मैटर व्हाट हैपन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन। Today, this very moment, you can ask, close your eyes and say, Lord, please forgive me. And I want to make sure that you are the first, मेरी जिंदगी में पहला दर्जा आपका है। मैं आपको दावा करता हूं कि खुदा उसी वक्त अपने लहू के वसीले आपको फिर एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू स्टार्ट आप उसके साथ कर सकते हैं। हम इस पैगाम को जारी रखेंगे अगले संडे, और आए हम सभी अपने सरों को खुदा के जोर में झुकाएं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा दोनों हाथ बुलंद कीजिएगा और आए दोबारा अपनी जो पहली मोहब्बत है, खुदा का शुक्र हो बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, माँ बाप के लिए, लेकिन हमारी पहली मोहब्बत कौन है? सभी बोलेंगे यीशु मसीह। मुझे आपकी आवाज भी आई, हमारी पहली मोहब्बत कौन सी है? यीशु मसीह। दोनों हाथ बुलंद करें। खुदावंद, हमारी दुआ है कि इफसस की कलीसिया की तरह अगर हमारी जो पहली मोहब्बत है वो ठंडी पड़ी हुई है तो हमें माफ कर, हम तौबा करते हैं और खुदावंद हम इकरार करते हैं कि हमारी जिंदगी में पहला दर्जा तेरा है, और खुदावंद तू हमारी पहली मोहब्बत है। सिर्फ बातों में नहीं, हमारे एक्शन से भी जाहिर हो, और खुदावंद हमारे दिल में ये हमेशा तेरी मोहब्बत जो है वो उसका पहला मकाम हो। खुदावंद मेरी दुआ है कि
کہ خदावन کہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو. اگر ہماری زندگی میں کوئی ہم سے غلطی خطا ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر. یسوع مسیح کے پاک اور پوتر نام میں سب خدا کے لوگ بولے آمین. آئے ہم خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار تعریف دیں گے. زوردار